اگر لوگوں کو نماز فجر کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ تمام رات جاگیں اور اس ڈر سے نہ سوئیں کہ ان کی فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے یا نماز چھوٹ نہ جائے۔ جو لوگ فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں اور اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نیند کا مزہ لیتے ہیں، تو آئیے حدیثوں کے روح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ پہلی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پہ بہت بھاری ہوتی ہے، تو فجر اور کی نماز چھوڑنے سے ہمارا نام منافقوں میں لکھا گیا، ہم منافقوں میں شامل ہو گئے۔ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والے پہ جنت واجب ہو گئی، اور اگر ہم نے فجر کی نماز چھوڑی تو اس کا مطلب ہم نے جنت میں جانے کا موقع کھو دیا اور جہنم میں جانے کا راستہ اپنا سیدھا کر لیا۔ تیسری حدیث کہ فجر اور عصر میں فرشتوں کی شفٹنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے فجر کی نماز چھوڑی اور عصر کی بھی چھوڑ دی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم نے فرشتوں سے ملاقات کا اہم موقع کھو دیا۔ پھر ہمیں پتہ لگتا ہے حدیث کی روح سے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں تو وہ دنیا جہاں سے بالاتر ہیں، ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو اگر ہم نے فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھیں اور ہم سوتے رہ گئے تو ہم نے اعلیٰ مقام کھو دیا، بلند مقام، اعلیٰ درجہ کھو دیا، حسنات اور برکات کھو دیں۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی تو تمام دن کی ذمہ داری اس کی میں نے لے لی، وہ میری پناہ میں آ گیا، اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا تو سوچیں کہ اس کے اوپر تو کوئی بھی پریشانی، آفات، بلیات، پریشانی، بیماری آ ہی نہیں سکتی۔ اور جن پہ یہ سب کچھ آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں نہیں ہوتے، اللہ کی پناہ حاصل نہیں کرتے۔ تو فجر کی نماز پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یقین مانیے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس نے نیند کی لذت کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا، سب کچھ کھو دیا۔